سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑی۔ بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں اور ایک قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے زندگی بسر کا سامان کرے گی، اور وہ سال خشک سالی کا تھا۔ سب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ خود دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسے نڈال تھی کہ بمشکل قدم اٹھاتی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاگر ہو چکی تھی۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کے بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت لینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے سے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، پہلی بار میں بھی اسی خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں کی شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اس یتیم بچے کو ہی لے کر آؤ، مجھے کبھی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت عبد المطلب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں، تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سناتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، تو وہ گدھی اس قدر تیز دوڑی کہ تمام قافلے کے آگے نکل گئی۔ تو میری ساتھ والی عورتوں نے کہا کہ اے مائی حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی نہیں جس پر تو نے آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ غرض اس برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے پیٹ بھر کر آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھی اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھی۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے، تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں پیٹ بھر کر واپس آتی تھی۔ فرماتی ہیں غرض یہ کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں و رحمتیں مشاہدہ کی، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت و سلامتی سے بنتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی سے بیت گئے، اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکا، اور جب 2 سال ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوشش بھی کرتی تھی تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیے، ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسروں کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9 ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا جیسے کہ سورج کی روشنی ہے، پھر وہ نور اوجھل ہو جاتا، اسی طرح برکات و رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور آپ دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام یہ تھا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تعریفات بہت ہے، اور صبح شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی، تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا۔
حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم پھوڑا پھنسی نکل آتی، وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگاتا، اور پھر خدا اپنی پیغمبر کے دست و رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، بلکہ وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحتیاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کی دست و رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدے کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کراؤں۔ لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجیے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدے کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کراؤں۔ لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجیے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آخرکار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک روز آپ اپنی رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے۔ آپ کا بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑ کر آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اور میرے خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا، اے لختے جگر، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 سفید پوشاک والے آدمیوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا، اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، مجھے پتا نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، پھر میں اور میرا شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے تاکہ کوئی مصیبت یا پریشانی نہ آئے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ اس کو پہنچ جائے جس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پھر میں فوراً آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے حلیمہ، تم کیسے آئی جبکہ تم اس کو رکھنے پر بہت ضد کر رہی تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی ہوں، اب مجھے زمانے کے حادثات سے اندیشہ ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں، جیسا کہ آپ چاہتی تھی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، سچ سچ کہو، حقیقت کیا ہے؟ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ اس قدر بضد و مصر ہوئیں کہ آخر کار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پوچھا، کیا تم اس پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، یہ تمہارا خوف بے اعتبار اور لا، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا، یہ میرا فرزند شان والا ہے۔ جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس سے مجھے شہر بصرہ تک کے محلات دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی۔